الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد فأما اليتيم فلا تقهر وأما الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ويعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. کتنی تعداد سے ہے کبھی آدمی جمع نہیں ہوئی وہ اس سال اللہ تعالیٰ ان سب کا حق اور جو ہم نے ان سے درخواستیں کی تھیں یا رب العالمین پاکستان کی خیر فرما یا رب اندرونی انتشار سے اور بیرونی جلغار سے محفوظ فرما اور اس ملک کی حفاظت فرما لوگوں کی چادر اور چار دیواری کی حفاظت فرما پریشانیاں ہیں ہمارے قسم کی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کہہ چکا ہوں میں آپ نے غور سے سنا نہیں میں کہہ چکا ہوں میں سمجھ گیا سن چکا ہوں یار سن چکا ہوں آپ کا سوال اب عرض یہ ہے کسی جماعت کا مستقبل کس کے ہاتھ میں ہے عوام کے ووٹ کس کا ہے ووٹر کا ووٹر نے فیصلہ کرنا ہے اس کی رائے میں اس کو کون مناسب دکھائی دیتا ہے ہر شخص کا کردار ہر شخص کا کیا اس کے سامنے ہے کچھ پوشیدہ نہیں ہے اور آج کچھ چھپتا بھی نہیں ہے مستقبل کا فیصلہ میری نظر میں جمہوری اقدار کے مطابق عوام کرتی ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور ایک شفاف انتخابات میں عوام کو یہ حق ملنا چاہیے اور جو فیصلہ کریں گے اس فیصلے کو خوش دلی سے سب کو قبول کرنا چاہیے تاکہ ملک آگے چلے ہوا ہے کہ جو سینئر موسٹ جج ہوتے ہیں انہوں نے چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے اپنی ذمہ داری سنبھالنی ہوتی ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سپٹمبر میں ان کا وقت پورا ہو جائے گا وہ اپنا پیریڈ مکمل کر کے ریٹائر ہوں گے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنا منصب سنبھال لیں گے آپ کے علم میں ہے ان کا نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا ہے کہ آج جو آپ کی مہنگائی ہے افراط زر ہے وہ 38% کو چھو رہا ہے آج کیفیت یہ ہے کہ جو آپ کی فوڈ انفلیشن ہے وہ 48% ہے آج کیفیت یہ ہے کہ آپ بینک سے قرضہ لینے جائیں تو آپ کو 22% اس پر سود ادا کرنا ہے ریٹ آف انٹرسٹ دینا ہے ان ریٹس پر انویسٹمنٹ ممکن کیسے ہوگا آج کیفیت یہ ہے کہ بجلی کے ٹیرف بڑھانے کے باوجود گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے آج کیفیت یہ ہے کہ گندم کی فصل اترنے کے باوجود اس وقت جب فصل ابھی اتری ہے 4600 روپیہ من گندم آج بک رہی ہے آج اندازہ لگائیے کہ اس کا ریٹ دسمبر جنوری میں کیا ہوگا نئی فصل اترنے سے پہلے کیا ہوگا اس کا اندازہ جو ماہرین ہیں وہ لگا سکتے ہیں